دنیا کی سب سے امیر کنٹری میں اب کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ آئرلینڈ جو کچھ عرصے پہلے تک یورپ کا ایک بہت ہی غریب کنٹری ہوا کرتا تھا، آج USA، UK، کویت اور ایون قطر جیسے کنٹری سے بھی زیادہ امیر ہے۔ بٹ آئرلینڈ کے 70% نوجوان اب آئرلینڈ میں نہیں رہنا چاہتے۔ ورلڈ کی ریچسٹ کنٹری کی شہری آخر اس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ آخر آئرلینڈ اتنا امیر ہوا کیسے۔ آج سے 150 سال پہلے آئرلینڈ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر گلیوں میں بھیک مانگا کرتی تھیں۔ ہر طرف غریبی تھی اور مایوسی تھی۔ 19 سینچری میں آئرش پوٹیٹو فیمائن آیا جس نے 10 لاکھ آئرش لوگوں کی جان لے لی۔ اس فیمائن کے نتیجے میں آئرلینڈ کی 11% پاپولیشن مر گئی۔ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ آج تک آئرلینڈ پر اس کا امپیکٹ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج آئرلینڈ ورلڈ کا اکلوتا ایسا کنٹری ہے جس کی کرنٹ پاپولیشن 1840s کی پاپولیشن سے بہت کم ہے۔ آئرلینڈ 1922 میں برٹش امپائر سے آزاد ہوا، بٹ اگلے 50 سالوں تک اس کے حالات کچھ خاص بدلے نہیں۔ پھر 1973 میں آئرلینڈ EEC یعنی یورپین اکنامک کمیونٹی کا ممبر بنا اور یہاں آئرلینڈ کو اپنے حالات بدلنے کی ایک اپرچونٹی نظر آئی۔ بیسیکلی اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کا مطلب تھا کہ آپ سارے ممبر کنٹریز کو اپنا مال بیچ سکتے ہو اور آپ کو صرف ایک جگہ ٹیکس دینا ہوگا۔ آئرلینڈ کے لیڈرز نے سوچا کہ کیوں نہ اس اپرچونٹی کو یوز کیا جائے، جس کے بعد آئرلینڈ نے اعلان کیا کہ یورپ میں بزنس کے لیے آنے والی کمپنیز آئرلینڈ میں اپنے آفیسز کھول سکتی ہیں۔ انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں کم ٹیکسز دینا پڑیں گے، الٹا گورنمنٹ انہیں سبسڈیز بھی دے گی، ساتھ ساتھ آفس کے لیے زمین بہت کم قیمت پر دی جائے گی۔ ان اناؤنسمنٹس کے بعد بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے ہیڈ آفیسز آئرلینڈ میں شفٹ کرنا شروع کر دیے۔ ڈیل اور مائکروسافٹ جیسی بہت سی کمپنیز ہائی ٹیکسز سے بچنے کے لیے آئرلینڈ شفٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ، ٹیکس فری پالیسیز اور اچھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آئرلینڈ میں بہت زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنے لگی، اتنی زیادہ کہ 1990 سے 2000 کے درمیان صرف 10 سالوں میں FDI 2% سے بڑھ کر 49.2% تک جا پہنچی۔ ٹیکسز کم تھے، سیلریز اچھی تھیں، لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آیا، انہوں نے وہ پیسہ خرچا جس سے ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی۔ اب آئرلینڈ کی اکانومی سنگاپور اور ساؤتھ کوریا سے بھی تیز گرو کر رہی تھی۔ 2008 کی فائنینشیل کرائسس نے آئرلینڈ کو بھی امپیکٹ کیا، مگر اس کے جواب میں آئرلینڈ نے ٹیکس ریٹس بالکل زیرو کر دیے، جس کے بعد آئرلینڈ میں گوگل، فیس بک اور ہواوے جیسے ٹیک جائنٹس نے بھی اپنے ہیڈ کوارٹر آئرلینڈ میں کھول لیے۔ پوری دنیا سے لوگ جاب کے لیے آئرلینڈ آ رہے تھے۔ آئرلینڈ یورپ کی سلیکون ویلی بن چکا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ آج 70% نوجوان آئرلینڈ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کی 3 مین ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ آئرلینڈ حقیقت میں اتنا امیر ہے ہی نہیں جتنا اس کی GDP دیکھ کر لگتا ہے۔ GDP پر کیپٹا کسی کنٹری کی اکنامک سچویشن کو میئر کرنے کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ اگر آئرلینڈ کا GDP پر کیپٹا دیکھا جائے تو وہ ریالٹی میں سب سے آگے ہے، بٹ اگر ہم دوسرے انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو صورتحال کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ اگر ہم آئرلینڈ کی ایوریج سیلری دیکھیں تو یہ باقی کنٹریز سے کافی کم ہے، جو UK اور فرانس جیسی کنٹریز کے برابر ہے، حالانکہ ان کنٹریز کے GDP پر کیپٹا آئرلینڈ کے آدھا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہاؤس ہولڈ ڈسپوزیبل انکم کو دیکھیں تو یہاں بھی آئرلینڈ ورلڈ میں 17th رینک پر آتا ہے، یعنی آئرلینڈ کی سٹیٹس آپس میں میچ نہیں کرتے۔ GDP کی لحاظ سے تو آئرلینڈ بہت زیادہ امیر ہے، لیکن اگر بات کریں لوگوں کی اور ان کے سٹینڈرڈ آف لیونگ کی تو اس میں آئرلینڈ ابھی کافی پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آئرلینڈ کا GDP آرٹیفیشلی انفلیٹڈ ہے۔ یہاں جتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کا بڑا پارٹ فورن کمپنیز جنریٹ کرتی ہیں، جو اینڈ میں اپنا سارا پروفٹ آئرلینڈ سے باہر لے جاتی ہیں۔ سملرلی یہ کمپنیز زیادہ تر فورن ورکرز کو جاب پر رکھتی ہیں۔ بڑی ٹیک کمپنیز میں آئرش ورکرز کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ آئرلینڈ کے زیادہ تر لوگ ایگریکلچر، مائننگ یا پھر انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں۔ ان سیکٹرز کی سیلریز ٹیک سیکٹر کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ آئرلینڈ کی کرنٹ ایوریج سیلری بھی فورن ورکرز کی وجہ سے انفلیٹڈ ہے، ورنہ اگر صرف آئرش لوگوں کی سیلریز دیکھی جائیں تو یہ ٹوٹل فگر اور بھی کم ہو جائے گا۔ مطلب سٹیٹس اور ریالٹی میں کافی فرق ہے، اور یہی پرابلم آج بہت سی کنٹریز فیس کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل انڈیا GDP کی لحاظ سے دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے،
मगर इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा रैंक वर्ल्ड में 140 है, विच मीन्स कि इवन इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो जहां आयरलैंड की गवर्नमेंट दुनिया को ये दिखा रही है कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री है, वहीं आयरलैंड के लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत से यूरोपियन कंट्रीज से भी नीचे है। इसीलिए यंग लोग आयरलैंड छोड़ना चाहते हैं। आयरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा मसला है हाउसिंग। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह आयरलैंड भी हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहा है। इसकी हाउसिंग पॉलिसीज बहुत ही खराब हैं, जिस वजह से यहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। एज अ रिजल्ट आयरलैंड में घरों की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा, जिस वजह से घरों की प्राइसेस आसमान को छूने लगी हैं। आयरलैंड के शहरों में एक घर रेंट पर लेने के लिए लोगों की लाइनें लग जाती हैं। आयरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम भी ओवर क्राउडेड है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर ज्यादा सैलरीज के लिए दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं और बाकी रह जाने वाले डॉक्टर्स पर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि मरीजों को हफ्तों वेटिंग लिस्ट पर इंतजार करना पड़ता है। आयरलैंड की सारी सक्सेस स्टोरी एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड फिगर पर डिपेंड करती है और फ्यूचर में अगर आयरलैंड जीरो टैक्स पॉलिसी को खत्म करता है तो इसकी जीडीपी भी पूरी तरह हिट होगी। आयरलैंड को कभी न कभी जीरो टैक्स पॉलिसी को खत्म करना होगा, क्योंकि कोई भी कंट्री लो टैक्सेस पर सरवाइव नहीं कर सकती। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज भी अब अपने यहाँ टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर रही हैं। अगर आयरलैंड टैक्सेस लगाता है तो बहुत सी कंपनीज अपने होम कंट्री में अपने हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर लेंगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत बनाना जरूरी होता है। सिर्फ एफडीआई पर रिलाई करके अपना इकोनॉमिक फिगर तो इम्प्रूव किया जा सकता है, मगर ग्राउंड लेवल पर कोई तरक्की नहीं की जा सकती।